महानगर पालिका के ज़ेर एहतमाम जारी वर्चुअल क्लास में मैं रफीक गुलाब आज के सबक में आपका इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। ये है हमारी उर्दू कुमार भारती दर्सी किताब। इसी किताब से आज हम अहम मालूमात हासिल करने वाले हैं। आइए सबसे पहले आज हम मुरक्कब जुमले के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। मुरक्कब जुमला, इन जुमलों पर गौर कीजिए। तहरीके आज़ादी का दरख्त बरगो बार लाया तो उसकी फसल का लोगों में बंटवारा हुआ। सैयद सुलेमान नदवी लिखते हैं कि इलाहाबाद में कांग्रेस का एक जलसा था। उन्होंने किसी दर्जी से शेरवानी की तराश सीख ली और दर्जी का किस्सा ही पाक हो गया। एक बार फिर इन जुमलों पर गौर फरमाइए। तहरीके आज़ादी का दरख्त बरगो बार लाया तो उसकी फसल का लोगों में बंटवारा हुआ। सैयद सुलेमान नदवी लिखते हैं कि इलाहाबाद में कांग्रेस का एक जलसा था। उन्होंने किसी दर्जी से शेरवानी की तराश सीख ली और दर्जी का किस्सा ही पाक हो गया। अभी जो हमने मिसालें पढ़ी, उन मिसालों के जुमले दो दो हिस्सों में तकसीम होते हैं। इनमें अल्फाज तू, की और तिरछे खतूत के दरमियान लिखे गए हैं। अपने से पहले और बाद आने वाले हिस्सों को जोड़ते हैं। इनमें अल्फाज तू, के और तिरछे खतूत के दरमियान लिखे गए हैं। अपने से पहले और बाद आने वाले हिस्सों को जोड़ते हैं। ऐसे जुमलों का हर हिस्सा आज़ाद फ़िक़रा कहलाता है। ऐसे जुमलों का हर हिस्सा आज़ाद फ़िक़रा कहलाता है, अगरचे ये अपनी जगह पूरा जुमला भी है। जब ये आज़ाद फ़िक़रे हुरूफ़े अतफ़ तू, मगर, के और वग़ैरह से जोड़े जाते हैं तो इनसे मुरक्कब जुमला बनता है। आज़ाद फ़िक़रों को जोड़कर मुरक्कब जुमला बनाने के लिए फिर वरना, लेकिन वग़ैरह का भी इस्तेमाल किया जाता है। एक नज़्म आपकी किताब के एक सबक में शामिल है। अमली क़वाइद के तहत हम फ़िक़रा से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल कर रहे हैं। पहले हम इस नज़्म को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद अमली क़वाइद के उसूलों को समझने की कोशिश करेंगे। समाअत फरमाएं। 10 रुपए फ़ी बोतल पानी, हक्का बक्का रह गई नानी। 10 रुपए फ़ी बोतल पानी,
ہکا بکا رہ گئی نانی، اپنا بچپن یاد کیا تو ارزانی سی تھی ارزانی، اپنا بچپن یاد کیا تو ارزانی سی تھی ارزانی، 12 آنے سے رسلی گھی، 11 آنے تولا چاندی، 12 آنے سے رسلی گھی، 11 آنے تولا چاندی، کیلے تھے 2 پیسے درجن، چاول 5 آنے پنسیری، کیلے تھے 2 پیسے درجن، چاول 5 آنے پنسیری، 22 ٹکٹ 1 آنا، 1 اٹھنی کا پاجامہ، 22 ٹکٹ 1 آنا، 1 اٹھنی کا پاجامہ، اسکولوں میں فیس نہیں تھی، کالج 2 روپے ماہانہ، اسکولوں میں فیس نہیں تھی، کالج 2 روپے ماہانہ، نانا کی تنخواہ جو پوچھی کل 45 روپیہ نکلی، نانا کی تنخواہ جو پوچھی کل 45 روپیہ نکلی، 45,000 کے لگ بھگ پاتے ہیں ابو اور امی، 45,000 کے لگ بھگ پاتے ہیں ابو اور امی۔ ہم پڑھ رہے ہیں عملی قواعد فقرہ۔ اس نظم میں ابھی جو ہم نے نظم پڑھی، اس نظم میں آنے والے چند الفاظ یہ ہیں۔ کون سے الفاظ ہیں؟ 10 پانی، بچپن، تو، ارزانی، آنے۔ 10 پانی، بچپن، تو، ارزانی، آنے۔ اصلی، سی، تولا، کیلے، چاول۔ اصلی، سی، تولا، کیلے، چاول۔ اب اس نظم میں آنے والے چند الفاظ یہ بھی ہیں: ٹکٹ، پاجامہ، کا، فیس، نانا، جو، کل۔ ٹکٹ، پاجامہ، کا، فیس، نانا، جو، کل۔ نکلی، 1000، ہیں، کے اور امی۔ نکلی، 1000، ہیں، کے اور امی۔ ہم پڑھ رہے ہیں عملی قواعد فقرہ۔ اب جو الفاظ ہم نے پڑھے ہیں، اگر ان لفظوں کو ہم دیکھیں، پڑھیں تو چند لفظوں کے معنی ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ 10 پانی، بچپن، نانا، امی وغیرہ۔ 10 بچپن، نانا، امی وغیرہ۔ ہم پڑھ رہے ہیں عملی قواعد فقرہ۔ چند الفاظ، جو نظم ہم نے ابھی پڑھی، اس نظم کے دیگر چند الفاظ جیسے تو، سی،
کا جو کے وغیرہ یہ الفاظ بے معنی معلوم ہوتے ہیں تو سی کا جو کے وغیرہ یہ الفاظ بے معنی معلوم ہوتے ہیں۔ عملی قواعد فقرہ پہلے قوسین میں دیے گئے الفاظ یہ الفاظ 10 پانی بچپن نانا امی وغیرہ اور دوسرے قوسین میں دیے گئے حروف ہیں پہلے قوسین میں دیے گئے الفاظ ہیں 10 پانی بچپن نانا امی وغیرہ اور دوسرے قوسین میں دیے گئے حروف ہیں تو سی کا جو کے وغیرہ۔ عملی قواعد فقرہ زبان الفاظ کا مجموعہ ہوتی ہے زبان الفاظ کا مجموعہ ہوتی ہے اگر دی گئی مثال کی طرح الفاظ بے ترتیب رہیں تو لفظوں کے معنی تو ہم جان لیں گے لیکن اس مجموعے سے کوئی معنی ہماری سمجھ میں نہیں آئیں گے زبان الفاظ کا مجموعہ ہوتی ہے اب جو مثالیں آپ نے دیکھی اور بالخصوص اس میں دی گئی مثال کی طرح الفاظ بے ترتیب رہیں تو لفظوں کے معنی تو ہم جان لیں گے لیکن اس مجموعے سے کوئی معنی ہماری سمجھ میں نہیں آئیں گے عملی قواعد فقرہ البتہ ان میں سے چند الفاظ اگر ایک خاص ترتیب میں آئیں تو ان کے کچھ معنی سمجھ میں آ سکتے ہیں البتہ ان میں سے چند الفاظ اگر ایک خاص ترتیب میں آئیں تو ان کے معنی سمجھ میں آ سکتے ہیں جیسے سب سے پہلے 10 روپے کے چاول دیکھیے الفاظ ترتیب میں ہیں 10 روپے کے چاول 10 روپے کے چاول میں سبھی الفاظ
ترتیب میں ہیں، اس لیے ان کے معنی سمجھ میں آتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اصلی ٹکٹ۔ اب اس میں بھی الفاظ ترتیب میں ہیں۔ اصلی ٹکٹ تو جس سے معنی سمجھ میں آتے ہیں۔ امی کے نانا، اس میں بھی الفاظ آپ دیکھ رہے ہو ترتیب میں ہیں تو معنی سمجھ میں آتے ہیں، یعنی 10 روپے کے چاول، اصلی ٹکٹ، امی کے نانا وغیرہ۔ تو ایک خاص ترتیب میں آنے کی وجہ سے ہم کو یہ معنی سمجھ میں آ رہے ہیں۔ عملی قواعد میں ہم آج فقرہ سے متعلق معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ چند الفاظ اگر ایک خاص ترتیب میں آئیں تو ان کے کچھ معنی سمجھ میں آ سکتے ہیں، جیسے ہم نے دیکھا 10 روپے کے چاول، 10 روپے کے چاول۔ اس کے بعد اصلی ٹکٹ، اصلی ٹکٹ، اور اس کے بعد امی کے نانا، امی کے نانا۔ تو کچھ معنی سمجھ میں آ سکتے ہیں، لیکن لفظوں کے ان مجموعوں میں پورے معنی واضح نہیں ہوتے۔ کچھ معنی سمجھ میں آ سکتے ہیں لیکن پورے معنی واضح نہیں ہوتے، جیسے 10 روپے کے چاول، اصلی ٹکٹ، امی کے نانا۔ کچھ معنی سمجھ میں آ رہے ہیں لیکن پورے معنی واضح نہیں ہوتے۔ عملی قواعد، فقرہ۔ ابھی ہم نے لفظوں کے 3 مجموعوں پر غور کیا۔ 10 روپے کے چاول، اصلی ٹکٹ، امی کے نانا۔ 10 روپے کے چاول، اصلی ٹکٹ، امی کے نانا۔ لفظوں کے ان مجموعوں میں پورے معنی واضح نہیں ہوتے۔ لفظوں کے ان مجموعوں میں پورے معنی واضح نہیں ہوتے۔ لفظوں کے ایسے مجموعے جن میں الفاظ ایک خاص ترتیب میں آئیں لیکن ان سے پوری بات سمجھ میں نہ آئے تو انہیں فقرہ کہتے ہیں۔ لفظوں کے ایسے مجموعے جن میں الفاظ ایک خاص ترتیب میں آئیں لیکن ان سے پوری بات سمجھ میں نہ آئے تو انہیں فقرہ کہتے ہیں۔ یعنی 10 روپے کے چاول، اصلی ٹکٹ، امی کے نانا لفظوں کے ایسے مجموعے ہیں جن سے پورے معنی واضح نہیں ہوتے، حالانکہ یہ ایک خاص ترتیب میں ہیں۔ تو ایسے
مجموعے جن میں الفاظ ایک خاص ترتیب میں آئیں لیکن ان سے پوری بات سمجھ میں نہ آئے تو انہیں فقرہ کہتے ہیں۔ آج ہم اسی کتاب سے عملی قواعد کے تحت حروف جار سے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ چند جملے ہیں آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں، غور سے سماعت فرمائیے گا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہمیشہ حق کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں۔ نمبر 2، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ایسے ہی لوگوں میں ہوتا ہے۔ نمبر 3، کسی وجہ سے انہوں نے جی سے ترک وطن کیا۔ نمبر 4، انہوں نے ساری روداد اپنے والد کو سنائی۔ نمبر 5، وہ شام تک وہیں رہے۔ آئیے ایک بار پھر ان جملوں کو سنتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہمیشہ حق کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں۔ اس میں کے، کی اور میں خط کشیدہ ہیں۔ نمبر 2، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ایسے ہی لوگوں میں ہوتا ہے۔ اس میں کا خط کشیدہ ہے۔ نمبر 3، کسی وجہ سے انہوں نے جی سے ترک وطن کیا۔ اس جملے میں سے اور نے خط کشیدہ ہے۔ نمبر 4، انہوں نے ساری روداد اپنے والد کو سنائی۔ اس میں کو خط کشیدہ ہے۔ وہ شام تک وہیں رہے۔ نمبر 5، وہ شام تک وہیں رہے۔ اس جملے میں تک خط کشیدہ ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خط کشیدہ حروف سے پہلے آنے والے الفاظ اسم اور ضمیر ہیں، جیسے اسم، ضمیر اور حروف اس جدول میں دیکھتے چلیں۔ اللہ تعالی کے حق کی تلاش لوگوں، کتابوں میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا وجہ جی سے انہوں نے والد کو شام تک اسم اور ضمیر کے ساتھ یعنی بعد میں آنے والے ان حروف کو حروف جار کہتے ہیں۔ اسم اور ضمیر کے ساتھ یعنی بعد میں آنے والے ان حروف کو حروف جار کہتے ہیں۔ جار کے معنی ہیں قریبی یا پڑوسی۔ حروف جار سے پہلے آنے والے اسم وغیرہ مجرور کہلاتے ہیں۔ اس تفصیل کو ہم خاکے کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے اسم یا مجرور اور حروف جار۔ حق کی، ان سے،
باغ میں. حروف جار کی اس فہرست میں کا، کی، کے بھی شامل ہیں. آپ پڑھ چکے ہیں کہ حروف کا، کی، کے حروف اضافت بھی کہلاتے ہیں، جو دراصل حروف جار کی ایک قسم ہے. پیارے بچوں، ویڈیو ختم ہونے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو ڈسکرپشن باکس چیک کرنا ہے. تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس نشان کو کلک کرنا ہے. سمجھ میں آیا آپ کو؟ تو آپ کے سامنے ڈسکرپشن باکس اوپن ہو جائے گا. اس طرح سے دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے، اور آپ کو اس میں کیا دکھائی دے گا؟ اس میں دکھائی دے گا آپ کو فیڈ بیک فارم. گوگل لنک یہاں دی گئی ہے، یہ ہے فیڈ بیک کی گوگل لنک ہے. اس کو آپ کو اوپن کرنا ہے اور اپنے تاثرات، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اس کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں آپ سے. تو اس فارم میں یہی دیا گیا ہے، تو آپ ضرور اس کو اوپن کیجئے اور اپنے تاثرات بتائیے. اور اس میں کچھ امپورٹنٹ پریکٹس کوشچنز ہے، کچھ سوالات دیے گئے ہیں، آپ اس کی مشق کیجئے. تو ہے نا مزیدار ایکٹیویٹی؟ تو چلیے کیجئے جھٹ پٹ. اور بچوں، آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہ جو VTC کا چینل ہے، ورچوئل کا چینل ہے، آپ کو اس کو کرنا ہے سبسکرائب، تاکہ جب بھی کوئی بھی نیا ایجوکیشنل ویڈیو اس چینل پر اپلوڈ ہوگا تو آپ تک سب سے پہلے پہنچے گا. اور آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو کیا کریں گے؟ لائک کریں گے. اس طرح سے پریس کریں گے لائک کا بٹن. نیچے تھم کا اس طرح سے نشان ہے، اس کو آپ پریس کیجئے تو وہ ویڈیو لائک کیجئے. اور ویڈیو کو شیئر کیجئے اپنے ساتھیوں کو، تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکے، اپنی معلومات میں اضافہ کر سکے. اور ویڈیو دیکھنے کے لیے پیارے بچوں آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینکس فار واچنگ. میں پھر ملوں گی آپ سے ایک نئے ایجوکیشنل ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.